میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ومعیننا وقطوبنا وغوثنا وغیاثنا وسراجنا وفریدنا ونظامنا واشرفنا ونور عیننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ قادریم نارئے یا غوث اعظم می زنم، جمجہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلائے دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ عادت کے مطابق سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت اور محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے، پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم معبیل المولکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے تو قدرت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی دور، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ابھی دونوں علماء وہی بتا رہے تھے، اور مولانا شمیم العلماء صاحب نے کہا کہ بوریا بستر اٹھاتے ہیں 4 دن 3 دن 40 دن 10 دن 20 دن 4 مہینہ 6 مہینہ کے آنے کے بعد یہ مفتی بن جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا آج کی بات نہیں ہے، جب میں ممبئی جاتا تھا جب سے کہتا ہوں یہ 4 مہینہ 6 مہینے کی مفتی کو مت لاؤ،
لانا ہو تو تمہارے کسی اچھے عالم کو لے کر کے آؤ۔ یہ جب نکلتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے جو ہے در سے پھر گیا نا، وہ زمانے میں یوں ہی نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، قصبہ قصبہ، بستی بستی پھرنے کو تیار ہے۔ ابھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن رہے تھے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آواز سے بولو، جب تک بولو گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں۔ آواز سے، کتنی نمازیں؟ نبی پر 6 نمازیں فرض ہے۔ تہجد کی نماز بھی نبی پر فرض ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو اگر ہم سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور مصطفیٰ سو جائے تو وضو باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ سو جائے تو وضو باقی رہتا ہے۔ ہمارے جسم پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے جسم پر کبھی مکھیاں نہیں سبحان بیٹھتی۔ اللہ۔ ہمیں مچھر کاٹتا ہے، نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ ہمارے جسم اگر پسینے سے شراب اور ہو جائے تو ہمارے جسم سے بو آتی ہے، مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت رسول زندہ باد۔ یہ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ نبی کی طرح ہے۔ نبی اگر اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑا ہو جائے۔ اس سے پوچھو کہ تیرے گھر میں جو کدو رکھا ہے اسے اشارے سے 2 ٹکڑا کر، ہوتا؟ نبی اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ ان سے پوچھو کہ تم آواز دے کے اپنی بیوی کو بلاؤ، آتی ہے کیا؟ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تم کیا، تمہاری پوری ذریت بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ مقام صحبہ پر حضرت علی اپنے گھر سے نکلے ہیں، نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، نبی مسجد نبی سے نکلے، حضرت علی کو دیکھا، ہاتھ پکڑا اور مقام صحبہ کی طرف چلے گئے۔ نبی کا حکم تھا، علی روکنا چاہیے، کہنا چاہیے یا رسول اللہ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز فرض ہے، لیکن علی کو معلوم ہے نماز بعد میں، نبی کی اطاعت پہلے، نماز بعد میں، رسول کا حکم پہلے، نماز آخر میں، رسول کا حکم پہلے۔ حضرت علی مصطفیٰ کے ساتھ چلے گئے۔ اب جیسے ہی مقام صحبہ پر گئے، علی بیٹھ گئے، مصطفیٰ نے اپنے سر اقدس کو حضرت علی کے زانوئے اطہر پر رکھ دیا۔ نماز کا وقت قریب تھا۔ حضرت علی کبھی نبی کے جو ہے رخ زیبا کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت علی نبی کے رخسار کی زیارت کر رہے ہیں، کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ سورج اپنی تیزی کے ساتھ جو ہے غروب ہو رہا ہے۔ اب حال یہ ہے، علی کو چاہیے تھا کہ نماز قضا ہو رہی ہے، مصطفیٰ کو اٹھا دے، یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، اٹھ جائیے، لیکن حضرت علی ہے ابھی نبی کے نیند کو جو ہے نبی کو بیدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حال یہ ہے کہ نماز کا درد، واہ، یہ عام درد نہیں۔ ہم اذان سنتے رہتے ہیں محلے میں، ہم اذان سنتے رہتے ہیں اپنے گھر میں، ہم اذان سنتے رہتے ہیں گلی میں، ہم اذان سنتے رہتے ہیں دکانوں میں، لیکن نماز کا درد اگر پوچھنا ہو تو مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھو۔ حضرت علی نے جیسے ہی سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، حضرت علی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، نماز کا درد سینے میں اٹھا، اور وہ درد نہیں رہا بلکہ وہی درد آنکھوں میں آنسو بن گیا۔ اب وہ آنسو آنکھوں میں نہ رکا، نبی کے رخسار پر گرا، نبی بیدار ہو گئے، اور بیدار ہونے کے بعد
بعد مصطفیٰ نے پیارے علی سے کہا علی وجہ کیا ہے؟ آخر کس چیز نے تمہیں رولا دیا؟ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ علی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں رولا دیا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز عصر چلی گئی۔ تم کہتے ہو نا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، ارے مردودو توبہ کرو، کلمہ پڑھ لو، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی کو کہنا چاہیے علی اب تو سورج ڈوب گیا ہے، قضا پڑھ لو، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے نا، لیکن کہاں نے یہ بھی کہنا چاہیے علی جب تک بلال اذان دے رہے ہیں اتنے میں تم اپنی نماز ادا کر لو، کہنا چاہیے نا۔ اور حضرت بلال سے کہنا چاہیے بلال نماز میں تھوڑی تاخیر کرو اذان میں تاکہ علی نماز پڑھ سکے، لیکن نہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑا، بارگاہ مولا میں عرض کیا اے اللہ تے علی کی نماز چلی گئی تیرے رسول کی اطاعت میں، علی کی نماز چلی گئی تیرے رسول کی اطاعت میں، اے اللہ سورج کو پلٹا دے۔ جیسے ہی نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا۔ اگر نبی کا اختیار نہیں تھا تو سورج پلٹا کیسے؟ بے شک، کیا پوائنٹ ہے، واہ ماشاءاللہ۔ اگر نبی کو اختیار نہیں تھا تو سورج پلٹا کیسے؟ سورج کے پلٹنے کی وجہ کیا؟ اب تفسیر کبیر، یہ عام کتابوں کی نام نہیں بولتا ہوں میں، تفسیر کبیر ہر مدرسے میں تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے سورج کو پورب سے لے کے پچھم کی طرف جاتے ہیں۔ نبی نے صرف سورج کو نہیں لوٹایا بلکہ اپنے انگلی کے ایک اشارے سے 70,000 فرشتوں کو پلٹا۔ سبحان اللہ، نبی کا اختیار، پھر نہ کہنا کہ نبی کو اختیار نہیں تھا، پھر نہ کہنا کہ نبی کو معلوم نہیں تھا، ارے نبی کو وہ معلوم ہے۔ ایک مرتبہ سرسی ایک جگہ ہے کرناٹک کی، میں وہاں تقریر کر رہا تھا، ایک اہل حدیث بیٹھا ہوا تھا، میں معراج کا واقعہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا حضرت جبریل امین ایک پیالہ لے کر کے آئے، ایک تشت، اس میں دودھ کا بھی پیالہ رکھا تھا، شہد کا بھی تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ شراب بھی تھا۔ نبی نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت شراب میں گم ہو جاتی۔ اور حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ پورا دودھ پی لیتے تو آپ کی امت میں ایک بھی گناہگار نہیں ہوتا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا مل گیا، مل گیا، بیچ مجلس میں کھڑا ہو کے کہہ دے مل گیا، مل گیا تو آدمی پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ لوگ مجھے چھوڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا مل گیا؟ کہا یہیں سے مل گیا، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو پورا دودھ پی لیتے، نبی کو علم غیب ہوتا تو پورا دودھ پی لیتے، تھوڑا پی کے تھوڑا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا یہیں سے میرے نبی کا علم غیب پتا چلتا ہے۔ نبی کو معلوم تھا اگر پورا دودھ پی لیتے تو تیرے جیسا غدار کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ سبحان اللہ، واہ، تیرے جیسے غدار کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ ابو جہل ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اپنے ہاتھ میں کنکریوں کو لے کر کے، اور آنے کے بعد اپنی مٹھی کو آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے میں کون ہوں؟
جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، یا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ اچھا ابو جہل کون تھا؟ بھائی تھوڑی دیر فون سوئچ آف کر دو، معذرت چاہتا ہوں۔ ابو جہل کون تھا؟ زور سے بولو۔ کافر تھا نا؟ زور سے بولو کیا تھا؟ جب تک آپ بولو گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں۔ کیا تھا؟ تو اس زمانے کے کافر کو بھی پتا تھا کہ جو نبی ہوگا اسے غیب کا علم ہوگا۔ واہ واہ۔ اگر نہیں پتا ہوتا تو اپنی بند مٹھی نبی کے آگے نہ کرتا۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ جو نبی ہوگا اسے غیب کا علم ہوگا، تو پھر یہ جتنے جماعت والے ہیں یہ تو ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسے نہیں بتا رہا ہوں، حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اب حال یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ ابو جہل تو بتا، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ابھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اب ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ وہ تھے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مردہ کہتے کسے ہے؟ جس میں روح ہو اور نکل جائے، اور اس روح کو واپس اگر رکھ دے، جو روح نکلتی ہے اسے ہی واپس رکھنا ہے نا۔ لیکن مصطفیٰ کے اختیار کو دیکھو، بے روح پتھر میں، بے جان پتھر میں، جو ابو جہل کے مٹھی میں بند تھا، بے جان پتھر میں پہلے روح ڈالا، پھر اپنا کلمہ پڑھوایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے ابو جہل کے بند مٹھی میں جو کنکر تھی، پہلے اسے میں جان کو ڈالا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اس سے اپنا کلمہ پڑھوایا، اور ابو جہل سے کہا ابو جہل اس اپنی مٹھی کو اپنے کان کے قریب کر۔ جیسا ہی ابو جہل نے اپنی مٹھی کو اپنے کان کے قریب کیا، نبی کا کلمہ سنا، پتھر کو پھینکا، بھاگ گیا۔ اسی طرح کل ابو جہل نبی کا انکار کرتا تھا، اب نبی کے اختیارات کا انکار کرتا تھا، نبی کے جو ہے علم غیب کا انکار کرتا تھا، اور آج جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے، نبی کے اختیار کا انکار کرے، سمجھ جاؤ وہ مصطفیٰ والا نہیں بلکہ ابو جہل والا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ مصطفیٰ والا نہیں ہے، ابو جہل والا ہے۔ ارے انسان تو انسان، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو پوری آواز کے ساتھ۔ جانوروں کو بھی معلوم تھا، ایک اعرابی تھا، اس نے جال لگا دیا، اس میں ایک ہرن آ کر کے پھنس گیا، ہرنی تھی پھنس گئی۔ اس نے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا۔ ہرن نے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا، تو جو صلاۃ و سلام نہ پڑھے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جو انکار کرتے صلاۃ و سلام سے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ایک شخص آیا میرے پاس، میں اس ٹائم میں بنگلور میں تھا، کہا یہ حضرت ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا نبی مدینے میں۔ میں نے کہا نبی مدینے میں ہے، ہم یہاں ہیں، یہاں سے سلام وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ میں نے کہا تیرا کوئی رشتہ دار ہے سعودی میں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اسے میسج کر السلام علیکم۔ کہا سلام کا جواب آئے گا نہیں آئے گا؟ کہا ہاں آئے گا۔ میں نے کہا اگر وہ وہاں سے فون کیا اور وہ بات کرے تو اس کی آواز تجھے آئے گی نہیں آئے گی؟ تیری آواز اسے جائے گی نہیں جائے گی؟ کہا ہاں جائے گی۔ میں کہا انسان کمزور، قرآن کہہ رہا ان الانسان ضعیفا، بے شک ہم نے انسان کو
کمزور بنایا ہے. انسان کمزور ہے, انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کمزور ہے. جتنا انسان کمزور ہے اس سے زیادہ اس کی بنائی ہوئی چیز کمزور ہے. جب تیری کمزور چیز تیرے سلام کو تیرے بھائی تک سعودی پہنچا سکتا ہے تو ہم غلاموں کے سلام کو فرشتے مدینے تک پہنچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اختیار مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت سلام. اس سبحان اللہ. مغالطے میں مت رہنا کہ ہم سلام پڑھتے ہیں تو سلام جاتا یا نہیں جاتا ہے. ایک صحابی ہے, حضور فرماتے ہیں میرے وفا جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, میں تمہارے درود کو خود سنتا ہوں. ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت ابو درداء ہے. تمام صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بعد الموت, کیا آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فینبئ اللہ یرزق. اللہ اکبر. نبی کا جسم اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ کے طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. میں نے ایک ملا سے پوچھ لیا, میں نے کہا ہر چیز تیری نظر میں شرک ہے, یہ بتا قبر میں 3 سوال کیا جائے گا. پہلا سوال کیا جائے گا من رب کا, تیرا رب ذرا غور کرنا. پہلا کیا سوال, من رب کا, تیرا رب کون ہے. اب جو مسلمان ہوگا, یہاں مسلمانوں کا ہے, اب جس نے جتنے خدا بنا لیے ان کا مسئلہ ہے. جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ. اب اہل حدیث بھی ایک خدا مانتا ہے, دیوبندی بھی, تبلیغی بھی, جماعت اسلامی بھی, معتزلی بھی, خارجی, رافضی, چکرالوی, نیچری, جتنے جماعت ہے سب ایک ہی مانتے ہیں, سب کہیں گے ربی اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کون ہے. کوئی کہے گا میں سناتنی ہوں, کوئی کہے گا میں کرسچن ہوں, کوئی کہے گا میں مجوسی ہوں, کوئی کہے گا میں جو ہے قادیانی ہوں, کوئی کہے گا میں فلاں ہوں, کوئی کہے گا میں سکھ ہوں. لیکن جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. جب ایک کوشچن ہو گیا تھا من رب کا, تیرا رب کون ہے, مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. کہہ دینا چاہیے جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو بات ختم ہو گئی. یہ لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے گاؤں گاؤں, ڈگر ڈگر, شہر شہر, نگر نگر, قصبہ قصبہ دوڑنے کو تیار ہے. اور اتنا تیار ہے کہ اگر نہ دیکھو تو مسجد میں بلائیں گے, اور اس کے بعد بھی نہ دیکھو تو گھر پہ آئیں گے, اس کے بعد بھی نہ دیکھو تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اس کے بعد بھی نہ دیکھو تو پکڑ کے 40 دن تک لے جائیں گے کہ اب تو تیرے باپ کو بھی دیکھنا پڑے گا, اب تو تیرے باپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. جس نے پوری زندگی اللہ اللہ کی, اب تو اسے پاس ہو جانا چاہیے. کہا نہیں. دوسرا سوال ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا دین الاسلام. اب اہل حدیث بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, کہے گا دین الاسلام. تبلیغی کہے گا دین الاسلام, خارجی کہے گا دین الاسلام, رافضی کہے گا دین الاسلام. جتنے ادیان باطلہ ہے سب کہیں گے میرا دین اسلام ہے. پھر جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو, اس مرد کی شان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو. اب جواب آئے گا سب یہ. اب جس نے کہا نبی مر کے مٹی میں مل گئے, جس نے کہا نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, جس نے کہا نبی کو اختیار نہیں ہے, جس نے کہا نبی ماں کے پیٹ میں کیا ہے نبی کو نہیں معلوم, بارش کب ہوگی نبی کو نہیں معلوم, پیڑ میں پتے کتنے ہیں نبی کو نہیں معلوم, نبی تو اپنی بیٹی کی بھی مغفرت نہیں کروا سکتے. معاذ اللہ جس نے یہ سب کہا, اب اسے کہاں پتا ہوگا کہ نبی ہے یا نہیں, انکار کر دے گا نہیں معلوم. لیکن جب کوئی سنی قبر میں جائے گا اور تیسرا سوال کیا جائے گا اے سنی کیا کہتا ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, سنی کہے گا تو زندہ ہے واللہ, سبحان اللہ, زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر, زندہ ہے واللہ, نعرہ رسالت, زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو پتہ چلا قبر میں
صرف سنیوں کی مغفرت ہوگی، حق ہے، سبحان اللہ، کیونکہ دکھایا سنیوں کو ہی جائے گا کہ جس نبی پر دنیا میں سلام پڑھتے تھے اس نبی کو اپنی قبر میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لو، سبحان اللہ، اپنے اس نبی کو۔ تو میں اس ہرن کا ذکر کر رہا تھا، جب اس نے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، نبی کی بارگاہ میں جب نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو پتہ چل گیا، اللہ اکبر، کہ نبی آ رہے ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب حال یہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خلیفہ مفتی اعظم ہند، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضور مفتی سلطان رضا